دیکھیں میں یہ عرض کر دیکھیں اس میں آسما صاحبہ ایک تو بنیادی بات ہے جی کیا یہ مدارس جو ہیں یہ کوئی پچھلے 10-15 سال سے ماضی وجود میں ہیں؟ یہ تو یعنی 100 سال سے یہ مدارس موجود ہیں، تو 100 سال سے تو ان کے سلیبس نے خود کچھ حملہ آور پیدا نہیں کیے، 100 سال سے ان کی تعلیمات نے تو ایسے جو ہے وہ سیکٹیرین پرابلم جو اس وقت درپیش ہیں وہ پیدا نہیں کیے۔ یہ دراصل ایک خاص ماحول پیدا ہوا، ایک خاص جو ہے وہ افغانستان میں ایک جہاد افغانستان کا کنسپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا۔ اس وقت کے حکمران کو یہاں پاکستان میں بھی اس بات کی ضرورت تھی اور امریکہ کو بھی اس بات کی ضرورت تھی، یہاں پہ ان مدارس کو اس بات پہ لگایا گیا کہ جی آپ کو ڈالر ملیں گے، آپ کو پیسے ملیں گے، آپ مجاہدین پیدا کریں۔ پھر وہ مجاہدین پیدا کیے گئے، ان کو پھر افغانستان بھیجا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ کم از کم 10-15 سال چلتا رہا۔ جس عرصے کا ذکر 93, 94, 95 کا عائشہ صاحب نے کیا ہے جس رپورٹ کا، بالکل وہ رپورٹ جو ہے وہ ایسی ہوگی، لیکن اب جب سرکاری سرپرستی ان سے ہٹ گئی اور معاملات جو ہیں وہ ادروائز ہوئے، تو اب اس وقت میں پورے یعنی وثوق کے ساتھ اور میں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری دعوت قبول کریں، یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، ہمیں یہ لسٹ دے دیں کہ یہ مدارس ہیں، ان میں اس قسم کا جو ہے وہ لٹریچر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ویسے تو رانا صاحب آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ رہے تھے آپ کے پاس کوئی لسٹ نہیں؟ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، اور کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی ایکسیس نہیں ہے، کوئی نہیں، وہاں پہ ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی یہ بڑے مدارس ہیں ان کے باقاعدہ جو ان کے منتظمین ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم نے اب اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کا ایک بورڈ بنے گا، اور جو جدید علوم ہے وہ باقاعدہ اپنے مدارس میں انٹروڈیوس کروائیں گے، اور ان مضامین کو پڑھانے کے لیے جو وہ ٹیچرز رکھیں گے ان ٹیچرز کا معیار وہی ہوگا جو گورنمنٹ جو ہے وہ مقرر کرے گی۔ ان کے امتحانات میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی پوری طرح سے جو ہے عمل دخل ہوگا، اور ہم اس معاملے کو بڑھا رہے ہیں۔ جی اچھا، میں صرف تھوڑی سی ایک عرض کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، یہ 100 سال سے قائم مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مدرسے ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہیں، مدرسوں کو کوئی ختم کرنے کا میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو آلٹرنیٹو قائم کرے، اچھے اسکول غربا کے بچوں کے لیے بنائے، یہ اور بات ہے۔ لیکن دیکھیں اسما، اس میں مسئلہ 100 سال کی ٹریڈیشن کا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو مدرسے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بالکل نئی ہے۔ یہ وہ ہے جو کہ 80s کے بعد کا ٹرینڈ جو ہے وہ زبردستی لایا گیا۔ اب رانا صاحب 1980s تک امریکہ تک بات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چلتا رہا، اور فرنٹس تھے، کشمیر وغیرہ یہ تھا، وہاں بھی ہوتا رہا۔ اور یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ ساؤتھ میں کوئی بڑے وہ ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے یہ وہ، لیکن یہ یہاں سے ریکروٹمنٹ بالکل ہوتی ہے اور ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کو معمولی سا ہوگا واقعہ، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے واقعے جو ہیں وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ کس آرگنائزیشن کی کتنی پاور ہے۔ صحیح، آپ کو پولیٹیکل ول کی آپ ڈاکٹر صاحب آپ بات کیجئے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول کی بھی کمی دکھائی دے رہی ہے اس طرح کے مدارس کو؟ بات یہ ہے کہ جو بیٹھ کے نظر آتا ہے، جی اگر غور سے دیکھیں، رانا صاحب اگر اپنی سیاسی ٹوپی نہ پہنے، سیاستدان نہ ہوتے تو شاید اتفاق کرتے میرے خیال میں، کیونکہ ان کو مجھ سے بہت زیادہ کہیں انفارمیشن ہے کہ ایشو یہ لگ رہا ہے جیسے چیزوں کو صرف مینیجبل بنایا جا رہا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی یہاں نہیں ہے۔ تو یہ پولیٹیکل ول کا مسئلہ آ جاتا ہے یہاں، مطلب کہ آپ کے ہاں یہاں بہت ساری جگہوں میں پورا ایک خطہ ہے جس میں آگ جل رہی ہے، جس میں سیاسی مجبوریوں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہیں اس میں۔ دیکھیں جی، لگتا تو جب ان ایکشن ہوتا ہے تو سیاسی مجبوری ہوتی ہے نا، اور ایک جگہ کی ہسٹری ہے اور اس کو کبھی ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہاں گورننس کے مسئلے ہیں اور بڑی سمجھ آتی ہے بات۔ آپ نے شروع میں غربت کا اشارہ کیا، لیکن غربت سے بڑھ کے بھی بات ہے کہ یہ بھی
सामने आया है जी कि पढ़े लिखे बच्चे भी इस तरफ जा रहे हैं। सही। और ये मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो बिल्कुल कायम और दायम हैं, सिर्फ मदरसों का नहीं है बल्कि ये जो आउटफिट्स हैं, ये जो तंजीमें हैं, ये तो स्कूलों मैं बिल्कुल इसका जवाब मैं राना साहब से लूंगी, लेकिन सिराज साहब आप बताइए कि जाहिर है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, हम सबका मजहबी घरानों से ताल्लुक है, हम ये चाहते हैं कि मसले का हल हो। ये बताइएगा कि जब सूबे सरहद में आपकी हुकूमत थी, आपके नोटिस में बहुत सी चीजें आती होंगी, लेकिन चलिए वो वक्त गया, अब क्या होना चाहिए? आप एक मजहबी जमात से ताल्लुक रखते हैं, नायब हैं उस जमात के, तालिबान को कैसे वहाँ की तहजीब और आवाम की उमंगों के मुताबिक एक कानून बनाया था, लेकिन अफसोस ये है कि उस वक़्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने उसको बुलडोज किया। फिर दूसरी बार हमने असम्बली से उसको पास करवाया, लेकिन दूसरी बार फिर उसको बुलडोज किया। और इसी तरह सूबा सरहद को अपने मनपसंद और अपने मुंतखब नुमाइंदों के बनाए हुए कानून से, जिसको हमने हिस्बा का नाम दिया था, जिसमें एक इस्लामी कल्चर भी था, और वहाँ के उससे कौम महरूम रही। अब मेरा अर्ज यह है कि जो कराची से लेकर चतराल तक हमारी पूरी कौम, इसको गुज़श्ता 60 सालों से जागीरदारों ने और जर्नेलों ने यरगमाल बनाया है। सियासत भी उनकी है, जमहूरियत भी उनकी है, अमरीयत हो तो भी उनके मजहबी जमातों ने तो नहीं बनाया ना, मजहबी जमातों ने तो नहीं बनाया। आसिमा साहिबा, यहाँ मजहबी जमातों ने कभी भी इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं की है। इस वक्त मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस नजरिए की बुनियाद पर बना था, पहला काम तो यह है कि उसी नजरिए को यहाँ पर नाफिज होने दे। जो वादे, जो स्लोगन, जो मंशूर अल्लामा इकबाल और कादी आज़म अलैहिर्रहमान ने दिया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। दूसरी बात यह है आपकी जमात ने तो उस वक्त मुखालफत की थी। मेरी बात आप आसिमा साहब सुनने को जरा गवारा कर। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए। देखिए, अब भी हमारे जो अहम फैसले है वो पार्लियामेंट में नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिनों केरी बिल के हवाले से बहस शुरू हुई और बगैर किसी यानी फैसले के वो इजलास ही खत्म हुआ। तीसरी बात मेरी ये है कि जिस तरह आपने खुद कहा कि बावलपुर में गुर्बत है, कबाइली इलाकों में गुर्बत है, तो सवाल यह है कि इन इलाकों को क्यों गरीब रखा गया। और आखिरी बात मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक अमरीकी मुदाखलत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, नेटो की अफवाज है, ये मसला, ये जो खित्ता है इस तरह रहेगा। लोगों को मारे, ये अमेरिका हमें कह रहे हैं कि अपने लोगों को मारे। आसिमा साहिबा, मेरी लास्ट तजवीज ये है कि 17 लाख तलबा इस वक्त दीनी मदारस में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे कौमी और सूबाई बजट जब पास होती हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लिए वहाँ पर हिस्सा तो रखा जाता है, नहीं, उनके लिए भी वाफिर नहीं होता। यहाँ के जो तलबा है आसिमा साहिबा, आप खुद जाकर देखें, इनके अब भी चारपाइया मुयसर नहीं है, इनके वॉशरूम का इंतजाम नहीं होता, इनके खाने का इंतजाम नहीं होता है। क्या हथियार उठाने चाहिए? कुछ दिन पहले अभी तक